السلام علیکم دوستو، سوال یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹا یا توڑا گیا؟ پاکستان کے حکمران طبقے کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان خود ٹوٹ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹا نہیں، اسے توڑا گیا۔ سوال یہ ہے کہ 24 سال میں پاکستان کے حکمران طبقے نے ایسا کیا کیا کہ جدید دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست دو ٹکڑے ہو گئی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور صرف نظریہ ہی اسے بچا سکتا تھا اور نظریہ ہی اسے مضبوط رکھ سکتا تھا۔ مگر پاکستان کے حکمران طبقے نے قائد اعظم کی وفات سے 16 دسمبر 1971 تک نظریہ پاکستان کی جانب دیکھا تک نہیں۔ بنگالی برصغیر میں سیاسی اعتبار سے سب سے باشعور قوم تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز سب سے پہلے بنگال میں آئے اور ان کی مزاحمت کا آغاز بنگال سے ہوا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ لاہور، دہلی، لکھنؤ، کراچی، پشاور یا کوئٹہ میں نہیں بلکہ ڈھاکہ میں 1906 میں قائم ہوئی تھی۔ تحریک پاکستان میں بنگال کے رہنماؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ قرارداد پاکستان مولوی فضل حق نے پیش کی جو کہ بنگالی تھے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1906 سے 1947 تک تو بنگالی اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کے سب سے زیادہ وفادار تھے، لیکن 1947 سے 1971 کے 24 برسوں میں وہ غدار بن گئے۔ دوستو، بنگالی متحدہ پاکستان کی مجموعی آبادی کا 56% تھے، مگر ان سے کہا گیا کہ مساوات کے اصول کو تسلیم کرو اور مانو کہ تمہاری آبادی پاکستان کی مجموعی آبادی کا صرف 50% ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ بنگالیوں نے پاکستان کے اتحاد کی خاطر اس ظلم اور جبر کو بھی دل سے قبول کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ قوتیں کون تھی جنہوں نے بنگالیوں کو 56% سے 50% کیا؟ جیسا کہ ظاہر ہے، مساوات کا یہ اصول نہ اسلامی تھا، نہ جمہوری اور نہ ہی عقلی۔ یہ سراسر ظلم اور جبر تھا۔ بنگالیوں کی آبادی 56% تھی، مگر 1960 تک فوج میں بنگالیوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور یہ بات بنگلہ دیش کی تخلیق، فسانے اور حقائق کے مصنف ڈاکٹر جنید احمد نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ مگر یہاں کہنے کی اصل بات یہ ہے کہ آخر 1947 سے 1960 تک فوج میں بنگالی کیوں موجود نہیں تھے جبکہ وہ آبادی کا 56% تھے؟ کیا بنگالی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھے؟ اصل قصہ یوں ہے کہ پاکستان پر قابض حکمران طبقے نے فوج کے سلسلے میں برتر نسل یا مارشل ریس کا نظریہ گھڑا۔ کہا گیا کہ فوج میں شامل ہونے کے لیے مارشل ریس سے متعلق ہونا ضروری ہے۔ اس وقت مارشل ریس میں کون شامل تھا؟ پنجابی، پشتون اور مہاجر۔ کہا گیا کہ بنگالیوں کے قد بہت چھوٹے ہیں اور وہ فوج میں شامل ہونے کے قابل نہیں۔ بلا شبہ ایک زمانہ تھا کہ جنگ لڑنے کے حوالے سے جسمانی قوت اور قد و قامت کی بھی اہمیت تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب جنگیں تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی تھیں، لیکن جدید جنگی ہتھیاروں نے قد و قامت اور جسمانی قوت کو بے معنی بنا کر رکھ دیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1965 میں پاک فضائیہ کا سب سے بڑا ہیرو ایم عالم ایک بنگالی تھا۔ ایم عالم نے 2 منٹ میں بھارت کے 5 طیارے گرائے اور ثابت کیا کہ بنگالی بہترین سپاہی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے حکمران طبقے نے بنگالیوں کو 1947 سے 1960 تک فوج سے یکسر باہر رکھا، مگر پھر بنگالیوں کو فوج میں شامل کیا جانے لگا، یعنی قیام پاکستان کے 24 سال بعد فوج میں بنگالیوں کی تعداد صرف 25% تھی۔ دوستو، بنگالی صرف فوج ہی میں مٹھی بھر نہیں تھے بلکہ بیوروکریسی میں بھی ان کی نمائندگی 10 سے 15% تھی، حالانکہ وہ ملک کی آبادی کا 56% تھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس کا ذمہ دار کون تھا، بنگالی یا پاکستان کا حکمران طبقہ؟ پاکستان کے حکمران طبقے نے ذرائع ابلاغ کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے مغربی پاکستان کے لوگوں میں بنگالیوں کے خلاف بے پناہ نفرت پیدا کی ہوئی تھی۔ جنرل راؤ فرمان علی نے ہفتہ روزہ تکبیر کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کے بحران میں چھٹی پر گھر آئے تو ان کی ماسی نے ان سے کہا کہ صاحب بنگالیوں کو نہ چھوڑنا کیونکہ وہ غدار ہیں۔ تو دوستو، پاکستان بنانے والے بنگالی غدار تھے، اور یہ بات ماسی تک کو معلوم ہو چکی تھی۔ میجر صدیق سالک نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھا ہے کہ وہ 1969 میں ڈھاکہ پہنچے تو ہوائی اڈے پر ایک فوجی نے ان کا استقبال کیا۔ ہوائی اڈے پر ایک بنگالی پورٹر نے صدیق سالک کا سامان ان کی گاڑی تک پہنچایا۔ صدیق سالک کے بقول انہوں نے بنگالی پورٹر کو کچھ روپے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کے استقبال کے لیے آنے والے فوجی نے کہا، ان حرامزادوں کا دماغ خراب نہ کریں،
واضح رہے کہ یہ 16 دسمبر 1971 کے بعد کا واقعہ نہیں بلکہ اس سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بنگالیوں نے فوجی آپریشن بالخصوص سقوط ڈھاکہ کے بعد ان پاکستانیوں پر بڑے مظالم ڈھائے جنہوں نے ملک بچانے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دیا، مگر 1947 سے 1971 تک تو انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے بنگالیوں سے نفرت کی جاتی اور انہیں حرامزادے کہا جاتا۔ دوستو، یہ تھے سارے واقعات جو اس وقت مشرقی پاکستان اور بنگالیوں کے ساتھ ہو رہے تھے، اور اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ جنرل ضیاء نے مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جنرل ضیاء ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ وہ چونکہ ایوب کے زوال کے اسباب دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً سیاستدانوں سے کوئی لڑائی مول لینے کے بجائے ایوب دور میں سیاسی جماعتوں پر لگی پابندیوں کو ختم کیا۔ جنرل ضیاء خان نے ایوب کا بنایا ہوا متنازع آئین منسوخ کیا اور دسمبر 1970 میں صدارتی انتخابات کروائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان شفاف انتخابات کا نتیجہ بہت خوفناک برآمد ہوا۔ انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور 160 نشستیں جیت لیں، لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 81 نشستیں جیتی، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ ایک بھی سیٹ نہ جیت سکے۔ پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں بڑھ چکا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کے ساتھ کھڑا تھا اور شیخ مجیب آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران تھے۔ جنرل ضیاء کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اقتدار منتقل کرتے۔ اس مقصد کے لیے جنرل ضیاء نے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے شرکت سے انکار کیا بلکہ اپنے نمائندوں کو دھمکی دی کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھٹو کو شیخ مجیب کے 6 نکات پر اعتراض تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراضات کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں شرکت ضرور کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے جنرل ضیاء پر اجلاس ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ضیاء نے یہ اجلاس ملتوی کروا دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ گئے کہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی۔ بھارت جو پہلے سے موقع کی تاڑ میں بیٹھا تھا، اس نے باغی گروہ مکتی باہنی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کرا دی۔ مکتی باہنی کے مسلح گروہوں نے پاک فوج اور مغربی پاکستان کے حامیوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا۔ اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار انتخابات جیتنے والے کے سپرد کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ آج کچھ اور ہوتی۔ گو کہ اب یہ اتنا سادہ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جنرل ضیاء نے اقتدار منتقل کرنے کے بجائے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا اور بغاوت کو چلنے کے لیے فوجی ایکشن شروع کر دیا۔ دوستو، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوجی ایکشن کو بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا۔ پاک فوج نے مکتی باہنی کی بغاوت کو 9 ماہ میں کچل دیا، لیکن اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں نفرت کی ندی کا پانی سروں سے بہت اونچا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف موقع کی تاڑ میں بیٹھے بھارت نے اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھا۔ پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور تھی اور چاروں طرف سے دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ گھیرا ڈال چکا تھا، جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن کٹ چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی۔ شکست دیوار پر لکھی تھی، لیکن اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے۔ وطن کی خاطر ہزاروں جوان کٹ مرے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جسے طول تو دیا جا سکتا تھا، جیتا نہیں جا سکتا تھا۔ پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 90,000 پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن گئے۔
ملک ٹوٹ چکا تھا اور پاکستان مشرقی اور مغربی کے بجائے صرف پاکستان رہ گیا تھا۔ گو کہ ملک توڑنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل تھے۔ لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، تو اس کا نام ہے جنرل یحییٰ۔ جنرل یحییٰ اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور کمانڈر ان چیف یہ ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔